بسم یا اللہ الرحمن الرحیم یا واحد دا یونیک و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف و توصیف اس واحد خدا وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، بلکہ پوری کائنات کا وہ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، اور اس جیسا کوئی واحد نہیں ہے۔ عزیزان محترم، ہم جب غور کرتے ہیں تو جتنے بھی ادیان جو الہی ادیان کہلاتے ہیں، جو پروردگار عالم کی جانب سے ہے، وہ سب خدا کو، رب العالمین کو ایک مانتے ہیں، واحد مانتے ہیں۔ واحد دراصل یہ عبرانی زبان سے آیا ہے، اخاد سے نکلا یہ، اور اسی سے احد یعنی ایک، اور عربی زبان جب آئے تو یہ احد بھی ہے اور واحد بھی ہے، لیکن آج ہم جس عنوان کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے واحد۔ آئیے حقیق عرفان مظہر صفات خداوندی میں یعنی اسماء الحسنہ، جو مسلسل یہ گفتگو ہماری جاری و ساری ہے، آج ہم جس اسم کے لیے ذکر کرنے جا رہے ہیں، سیکھتے ہیں، بلکہ دعا کرتے ہیں رب العالمین سے خداوند آپ سب کو برکت اور اپنے فیوز سے فیضیاب کرے۔ اور ہم وہ بات ہم سیکھیں گے آج کہ واقعی خدا واحد ہے کہ نہیں۔ اگر ہے تو پھر بے شمار کن لوگوں نے دعویٰ کیا، وہ غیر الہامی لوگ تھے، چونکہ جو الہامی الہی کو تسلیم کرتے ہیں وہ واحد کو مانتے ہیں۔ اور یہی نہیں بلکہ کچھ لوگ ہیں جو تمام ادیان جو الہی ادیان کہلاتے ہیں وہ خدا کو واحد مانتے، لیکن کثرت کے ساتھ، کثرت بھی کہتے ہیں کہ کثرت میں ہے واحد، یہ اہل کتاب میں بھی اور اہل اسلام میں بھی، یہود کے ہاں بھی جو توریت کی تعلیم تھی یا دوسری تمام کتابیں جو ہیں آسمانی صحائف، اس کی بھی تعلیم میں بھی یہی ہے کہ وہ سب کے سب وحدانیت میں کثرت کو مانتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے جو لوگ پیری مریدی والے ہیں، یعنی جن کے ہاں تسلسل ہے، سلسلہ سلاسل والے ہیں، وہ بھی اسی چیز کو مانتے ہیں کہ ہاں واحد ہے لیکن کثرت میں ہے۔ یہ ہم جب پیری مریدی کا کوئی ایک پروگرام ہوگا اس میں ہم آپ کو اس کی تفصیل بتائیں گے، لیکن آج واحد کا جو تذکرہ کرنے جا رہے ہیں، اسماء الحسنہ میں پورے قرآن شریف میں 25 مقام پر، اور اس میں کتاب مقدس میں 7 مقام پر ہے۔ فیروز اللغات کے مطابق صفحہ 1400 میں واحد کے لغوی معنی ہیں، یعنی عربی، اردو اور فارسی تینوں میں واحد جو استعمال کیا گیا ہے وہ ہے صفت کے طور پر استعمال ہوا ہے، بطور صفت، اسم نہیں، صفت کے طور پر ہے۔ ایک، مفرد، فرد، یکتا، یگانہ، اکیلا، نرا، صرف، محض اور فقط کے لیے بھی کہا گیا ہے، فقط ایک، اور یہ اسماء الہیہ میں سے ایک اسم بھی کہا جاتا ہے، یہ صفات الہی میں سے ہے۔ عزیزان محترم، ہم جب دیکھتے ہیں تو یہ جو ہم نے سورہ کی تلاوت کی تھی، یہ سورہ بقرہ دوسرا پارہ ہے اور آیت نمبر ہے 163۔ لیکن جب ہم غور کرتے ہیں تو ترتیب کے اعتبار سے آج جو ہمارے سامنے قرآن شریف ہے اس میں یہ 2 نمبر سورہ پہ ہے، لیکن جب نزول بتاتے ہیں تو 87 نمبر کا سورہ ہے۔ تو یہ ترتیب ہماری سمجھ میں نہیں ہے کہ پھر کیسے ہو گئی۔ سورہ نمبر 87 ہے ترتیب نزولی، اور جب یہاں دیکھتے ہیں قرآن جو ترتیب آج ہمارے سامنے ہے وہ ہے 2 نمبر سورہ، پہلا سورہ فاتحہ اور دوسرا سورہ بقرہ۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں کہ توریت شریف اس کا جو سورہ ہے 5واں سورہ، آخری سورہ، جسے استثناء کہتے ہیں، اور عربی میں اس کو تثنیہ، اصح السادس، یعنی اس کا 6واں باب کی ہم چند آیت خدمت میں 4 تا 7 4 آیت ہم پیش کریں گے۔ اسمع یا اسرائیل رب الہنا رب واحد، سن اے اسرائیل، خداون ہمارا خدا ایک ہی خدا ہے، یعنی کہیں بھی اس کو جمع میں نہیں استعمال کیا گیا، واحد خدا کہا گیا ہے۔ فتحب الرب الہک من کل قلبک ومن کل نفسک ومن کل قوتک، تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداون اپنے خدا سے محبت رکھ۔ اور 6 آیت میں ہے وَلْتَكُنَّ هَذِهِ الْكَلِمَاتُ الَّتِي أَنَا وَاصِيَ بِكَ بِهَا يَوْمُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اور یہ باتیں جن کو حکم آج میں تجھے دیتا ہوں تیرے دل پر نقش رہیں۔ یہ بہت بڑا حکم تھا۔ اور آخری جو آیت ہے 7ویں آیت جو تلاوت کر رہا ہوں،
وقصاص علی اولادک وتکلم بها حین نجلس فی بیتک وحین تمشی فی طریق وحین تنام وحین تقویم، اور تو ان کو اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا، اور گھر بیٹھے اور راہ چلتے اور لیٹتے اٹھتے وقت ان کا ذکر کیا کرنا کہ ہمارا خدا واحد خدا ہے۔ یعنی آپ کے دل و دماغ میں ہر طرح سب طرف سے ایک ہی بات ہو کہ ہمارا خدا ایک ہی خدا ہے، کوئی دوسرا نہیں، کوئی زیادہ نہیں، کثرت، ایک خدا کو ماننا ہے، وحدہ لا شریک ماننا اسے۔ آئیے زبور شریف اس کے 86واں رکوع اور آیت 9 اور 10 کی تلاوت کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا بات بتائی جا رہی ہے۔ دعا کر رہے ہیں جناب داؤد علیہ السلام اس انداز میں کہ یا رب، سب قومیں جن کو تو نے بنایا آ کر تیرے حضور سجدہ کریں گی، یعنی مستقبل کے سارے باتیں ہو رہی ہیں، جتنی قومیں بنتی جائیں گی وہ سب کے سب اس وحدہ لا شریک کو سجدہ کریں گے۔ اور 10ویں آیت میں کیونکہ تو بزرگ ہے اور عجیب و غریب کام کرتا ہے، تو ہی واحد خدا ہے، یعنی جتنے بھی کام خدا نے کی ہیں، واحد خدا ہونے کا یہی دلیل ہے کہ وہ فرض کریں نعوذ باللہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ دو خدا ہے، ثم نعوذ باللہ، ایک خدا کہتا ہے کہ سورج کو مغرب سے نکالو، دوسرا خدا کہتا ہے سورج کو مشرق سے نکالو، ایک خدا کہتا ہے کہ دن میں چاند نکلے اور دوسرا کہتا ہے نہیں دن میں سورج نکلے، اور پھر دوسرا خدا کہتا ہے نہیں رات میں سورج نکلے دن میں چاند نکلے، تو تضاد ہو جائے گا، لڑائی ہو جائے گی، اور جو جیتے گا پھر وہی ایک جیت سکتا ہے۔ تو اسی لیے خدا جو ہے وہ رب العالمین ایک ہی ہے سب کا۔ یہاں بھی وہی بات بتا رہے ہیں کہ عجیب و غریب کام کرتا ہے، کیسے آسمان کو تانا، کیسے سمندر بنایا، کتنا وسیع ہے، وہ ایک ہی خدا کی ساری چیزیں بنائی ہوئی ہے۔ ہم جتنی بھی چیز پر نگاہ ڈالتے چلے جائیں یہ ساری چیز ایک خدا نے بنایا ہوا، کسی اور خدا نے نہیں بنایا کہ نہیں رات کا خدا اور ہے، دن کا خدا اور ہے، چاند کا خدا اور ہے، سورج کا خدا اور ہے، بارش کا خدا اور ہے، ہوا چلانے کا خدا اور ہے، بچہ پیدا کرنے کا خدا اور ہے، فصل پیدا کرنے کا خدا اور ہے، ایسا نہیں ہے۔ جتنے بھی الہیات کے ماننے والے ہیں، وحدہ لا شریک کے ماننے والے ہیں، جہاں انبیاء مرسلین کے ذریعے تعلیم دی گئی، ایک ہی بات کہی کہ سب کا خدا رب العالمین ایک ہے، واحد ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں خروج کی کتاب، یہ توریت شریف کی کتاب سورہ ہے خروج، اس کو رکوع 22 کی آیت نمبر 20 میں ہے، جو کوئی واحد خدا کو چھوڑ کر کسی اور معبود کے آگے قربانی چڑھائے وہ بالکل نابود کر دیا جائے گا۔ یعنی کہ قربانی کر رہے ہیں لوگ، لیکن ایک رب العالمین کو چھوڑ کر، ایک خدا کو چھوڑ کر کسی اور کے آگے جا کے اس کا نام لے کر قربانی کریں کہ فلاں کے نام سے، فلاں کے نام سے، فلاں کے نام سے، یہ قربانی قابل قبول نہیں ہے اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قربانی اگر کی جائے، کسی جانور کا حلال کیا جائے تو اسی کا نام لے کر ذبح کیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی غیر اللہ کا نام سے اس کو ذبح کریں، نہیں، وہ قابل قبول نہیں اس کی نگاہ میں۔ پھر جناب زکریا علیہ السلام کے ایک صحیفہ ہے اور انہی کے نام سے ہے، اس کی 14ویں رکوع کی 9ویں آیت ہے، اور خداوند ساری دنیا کا بادشاہ ہوگا اور اس روز ایک ہی خدا ہوگا۔ اس بات کو ہم پھر آگے چل کر اسی پروگرام میں اس کے بتائیں گے ہاں وہ کس کی طرف اشارہ ہے۔ اور رومیوں رکوع 16 آیت نمبر 27 میں ہے، اسی واحد حکیم خدا کی یسوع مسیح کے وسیلے سے ابد تک تمجید ہوتی رہے۔ یعنی کہ انسان اگر اس واحد کو سمجھنا چاہتا ہے تو اس کی عجیب واحدیت کو سمجھنے کے لیے حضرت مسیح سلام علیہ کو سمجھنا ہوگا، اور انہی کے ذریعے سے پھر تمام چیزیں کائنات میں تمجید کرتی رہی ہیں اور کرتی رہیں گی۔ اور پھر پہلا تموتھوس اور اس کے پہلی رکوع کی 17ویں آیت میں ہے، اب ازلی بادشاہ یعنی غیر فانی نادیدہ واحد خدا کی عزت اور تمجید ابدالآباد ہوتی رہے۔ چونکہ خدا جو ہے وہ غیر فانی ہے، باقی ساری چیزیں فانی ہیں۔ انسان کتنے عرصہ زندہ رہتا ہے، لیکن فخر و مباحت میں ایسا مبتلا ہوتا ہے، اعنان حکومت اگر آ جائے تو سمجھتا ہے کہ میں ہی پوری کائنات کا بادشاہ ہوں، میں ہی خدا ہوں۔ فرعون، نمرود، شداد، یہ سارے، تو یہ جو لوگ اپنے آپ کو خدا کہتے رہے، خدا نے ان کے ساتھ بھی نرمی کی، بہتری، ان کو موقع دیا سمجھنے کا، ان کو موقع دیا بار بار کہ ہاں دیکھو مجھے رب مانو، میں تمہارا رب ہوں، کوئی اور رب نہیں ہو سکتا۔ انسان کو دیکھنے کے لیے وہ آنکھ چاہیے، وہ بینائی چاہیے، بصیرت و بصارت چاہیے کہ اس خدا کو سمجھ سکے، جان سکے، دیکھ سکے۔ اور اب
کہ حیرت انگیز اور فضل اگر چاہیے اس کو تو وہ واحد خدا کے ذریعے ملے گی. اور اس کا دل جب یہ ان پہ تجربہ ہوا، وہ کیفیت گزری، تو انہوں نے، ان کا دل چاہا کہ ہم اپنے رب تعالیٰ کی خوبصورت انداز میں اس کی تمجید کریں. ان کا دل چھلک گیا اس کے توصیف و تمجید کرنے کے لیے. اور یہ کہنا مشکل ہے کہ اس حمد کا مخاطب وہ رب العالمین کو کہہ رہے ہیں یا حضرت مسیح سلام علیہ کو. کیونکہ لیکن ازلی بادشاہ کا لفظ جو استعمال کیا گیا ہے وہ حضرت مسیح موعود سلام علیہ ہی کی ذات سے وابستگی ہے جو اس آیات سے ظاہر ہوتی ہے. کیونکہ آپ کو ہی بادشاہوں کا بادشاہ اور تمام شہنشاہوں کا شہنشاہ کہا گیا ہے، خداوندوں کا خدا کہا گیا ہے. کیونکہ کلام میں یہی لکھا، مکاشفہ میں جب ہم 16ویں باب کی 19ویں آیت کو دیکھتے تو اس میں یہی ہے کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا ہے. البتہ لفظ نادیدہ جو استعمال کیا گیا اس آیت میں کہ غیر نادیدہ واحد خدا کی عزت، نادیدہ نہ دیکھنے والے، تو خدا کا اس لفظ کا بیان کرتا ہے کہ خدا کا بیان کرتا ہے کہ اس لیے حضرت مسیح موعود سلام علیہ کو فانی آنکھوں کا نظر آتا ہے، جو فانی ہے ان کو نظر آتا ہے. یہ حقیقت ہے کہ اور ہم یہ فیصلہ کرنے کے قابل نہیں کہ یہاں ذات الہی سے کون سے اقنوم کو استعمال کیا گیا ہے یا مخاطب کیا گیا ہے، جو ظاہر کرتی ہے کہ ان میں کامل برابری پائی جاتی ہے کہ جو رب العالمین نے خوبی ہے وہی جناب مسیح سلام علیہ نے بھی اوصاف حمیدہ پائے جاتے ہیں، وہ تمام خوبیاں ہیں. ہم اس سے پہلے جتنی بھی اسماء پیش کر چکے، ضرور آپ کو اس سے برکتیں ملی ہوں گی اور آپ وہاں تک اپنے ذہن کو بلندی تک لے جا چکے ہوں گے. یہاں بھی آپ سے غور طلب گفتگو ہو رہی ہے کہ ازلی بادشاہ کے بارے میں کیا ہے کہ پہلے تو کہا گیا کہ وہ غیر فانی ہے، مطلب یہ ہے کہ لازوال ہے، اس کو فنا نہیں ہے. کیا ہے پھر؟ اور اپنے جوہر میں خدا نادیدہ بھی ہے. ہم کہتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے، کیا ہمیں نظر آتا ہے؟ قرآن نے بھی کہا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو تمہارے شاہ رگ سے زیادہ قریب ہیں. تو پھر اور ہم جب پرانے عہد نامے میں دیکھتے ہیں، اس زمانے کے جو لوگ تھے خود پروردگار عالم ظہور میں نظر آتے تھے، کلام کرتے تھے. حضرت آدم علیہ السلام سے کلام کیا ظہور میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آ کے کلام کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کلام کیا، خود رب العالمین ان سے کلام کیا کرتے تھے. اور حضرت مسیح موعود سلام علیہ نے واحد رب تعالیٰ کو ہم پر دیدنی یعنی صورت کامل کے طور پر آ کر کے ظاہر کیا، یعنی ظاہر کیا. مگر یہ حقیقت اپنی جگہ کہ قائم ہے کہ خود رب تعالیٰ انسانی آنکھوں کے لیے نادیدہ ہے، انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی. تو اس نے پھر کیا کیا؟ پھر اس رب العالمین نے ہم انسانوں کے بارے کے ہم انسانوں کے لیے ایک کام ایسا کیا جو ازل سے اس کا کام تھا کہ ہمیں دکھائے، جس کو میں نے پہلے بھی ایک شعر کہا تھا علامہ اقبال کا کہ کبھی آئی حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. تو رب العالمین نے کیا کہ وہ واحد خدا ہے کہ اس نے کیا کیا کہ کیونکہ اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے ہی نہیں، تصور کریں کچھ بھی کر لیں، آ ہی نہیں سکتا وہ خدا. تو جس کی عزت کی جائے اور ہمیشہ اسی واحد خدا تعالیٰ کی ہم جو ستائش ہوتی رہیں گی، یہ ہے اس کا لب الباب. اور اس شکل میں یعنی کیونکہ کلمت اللہ ہی آ کر کے ہمیں وہ ہر چیز کے بارے میں بتایا، وہ روح اللہ ہی آ کر کے پروردگار عالم کا ہر اس جلوہ نمائی کو ظاہر کیا. چونکہ جب آپ غور کریں گے، ہم جب عہد کے بارے میں کریں گے تو وہاں ہم ایک اور چیز آپ کی خدمت پیش، اس اسماء کو بھی آپ دیکھیے گا ضرور. اور ہم پہلے تیموتھیوس اور اس کے 6 رکوع کی 15ویں آیت کے ہم جانب چلیں گے اور غور کریں گے کہ ہاں مناسب وقت میں کیا باتیں ہو سکتی ہیں. آیت یہ ہے کہ جسے وہ مناسب وقت پر نمایاں کرے گا، جو مبارک اور واحد حاکم، بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوند کا خدا ہے. دراصل کتاب مقدس کے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ اس آیت سے پہلے جو آیت ہے، اگلی آیت آئے گی، یعنی جو اسماء ضمیر کے لیے استعمال کیا گیا، اسماء میں ضمیر کے طور استعمال ہوا، وہ خدا تعالیٰ بطور جس کو اس زمانے میں پہلے زمانے میں جو لوگ تھے وہ رب العالمین کو ابا، جس کو ہم آج اردو میں باپ کہتے ہیں، وہ کہہ کر پکارا کرتے تھے. اور اسی طرح اس آیت کے یعنی 15ویں میں اس کا عمیق مطالعہ کرنے سے کیا جائے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مسیح موعود سلام علیہ کو پروردگار عالم نے اپنا قائم مقام بنا کر بھیجا تھا. اور مکاشفہ کے 17ویں باب کے 14 سے 10ویں آیت میں اس کی تفصیل مل سکتی ہے جب ہم مطالعہ کریں گے. اس لیے ہم آپ سے بار بار یہی گزارش کرتے ہیں کہ آپ کتاب مقدس کا ضرور مطالعہ کیجیے. جب تک مطالعہ نہیں کریں گے، سنی یہ بات حقیقت پر مبنی نہیں ہوتی ہے.
بلکہ دیکھی ہوئی بات، چونکہ جب آپ دیکھیں گے اور سنیں گے تو آپ کا ذہن زیادہ کام کرے گا، اور پھر آپ کو جب اس کی حقیقت کا پتہ چلے گا تو آپ کے ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، ورنہ ہم مقید ہو کر رہ جائیں گے۔ اور خدا چاہتا ہے کہ ہم مقید نہ ہوں بلکہ آزادانہ طور پر خود فیصلہ کریں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، اس کو واحد ماننا ہے یا کہ نہیں ماننا۔ واحد تو مان رہے ہیں، لیکن کیا اس حیثیت سے مان رہے جس حیثیت سے رب العالمین ہمیں بتانا چاہتے ہیں؟ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ 15ویں اس میں کیا ہے کہ 10 بادشاہتوں کی یہ سلطنت کے دور کے بعد حضرت مسیح موعود سلام علیہ کے زمین پر واپس آنے پر آپ کے خلاف جنگ کرتی ہے، لیکن اس جنگ میں اس کو شکست فاش ہوئی، اور حضرت مسیح موعود سلام علیہ اگرچہ برہ ہیں مگر پھر بھی خداوند کا خدا اور بادشاہوں کا بادشاہ بھی ہیں۔ یہ وہ گفتگو ہے عزیزان محترم جو سوائے عارف کے کوئی نہیں سمجھ سکتا، اور عارف کے لیے اسی لیے ہم نے کہا کہ عام آدمی اس بات کو سمجھ سکے وہ بھید جو رب العالمین کے کلام میں ہے، وابستگی ہے وہ ذات اقدس کے ساتھ، جو پروردگار مقدس ہے وہ بھی مقدس ہے۔ رب تعالیٰ کو کوئی باپ نہیں، جناب مسیح کا بھی کوئی باپ آپ کو ظاہر نہیں آئے گا، لیکن ہم جب اس کے راز کو، اس بھید کو، اس مخفی بات کو جب واضح کریں گے تو پھر کہیں بات سمجھ میں آئے گی۔ ایک جملہ میں اگر آپ سے عرض کرنا چاہوں کہ ایک جملہ ہے کہ اگر تحریر میں ہو کہ آپ لاہور جائیں گے، کیا یہ بات واضح ہو سکتی ہے کہ ہم آپ سے سوال کر رہے ہیں، طنز کر رہے ہیں، یا آپ کو جواب دے رہے ہیں، یا آپ کو حکم دے رہے ہیں؟ نہیں، کبھی بھی نہیں سمجھ پائیں گے۔ لکھا ہوا آپ لاہور جائیں گے، یا آپ امریکہ جائیں گے، یا آپ کسی اور ملک میں جائیں گے، تو کیا مطلب اس کا؟ جب تک کسی لفظ پر میں زور نہ دوں نہیں سمجھ میں آئے گی۔ تحریر اور گفتگو میں، کلام میں یہی فرق ہے کہ نکلے ہوئے الفاظ کے انداز بیانی بتائیں گے وہ حکم ہے، طنز ہے، سوال ہے، کیا ہے۔ مثلا اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں بڑی معذرت کے ساتھ، آپ لاہور جائیں گے؟ اب سوچیں الفاظ کیا ہیں، یہ سوال کیا ہم نے، طنز کیا، یا حکم دے رہا ہوں؟ اگر میں کہوں آپ لاہور جائیں گے تو جس چیز پر زور ہوگا اس کا مطلب میں آپ سے التماس کر رہا ہوں یا حکم دے رہا ہوں کہ آپ لاہور جائیں گے یا آپ امریکہ جائیں گے۔ اور اسی جملے، اسی لفظ کو، اسی جملے کو اگر میں اس طرح کہوں آپ لاہور جائیں گے، یہ طنز ہو جائے گا۔ خدا نخواستہ یہ منشا نہیں ہے۔ کلام خدا کو جب ایک انسان، عام انسان، ایک گناہ گار انسان کی بات سمجھ میں نہیں آتی تو پھر آپ سوچیں کہ ہم کلام خدا کو کیسے، اس کی معرفت حاصل کیے بغیر کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ تو حقیقی عرفان کا مقصد یہ ہے کہ آپ حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پروردگار آپ کو خوب برکت دے۔ ہم آگے چلتے ہیں کہ جب مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں پھر خداوند خدا اور بادشاہوں کا بادشاہ بھی ہے، آپ کے بلائے ہوئوں کو یعنی پیروکاروں کو، پیرووں کو برگزیدہ اور وفادار کا نام دیا گیا ہے۔ تو اب بات بالکل یعنی واضح ہو جاتی ہے کہ فی الواقع یعنی آپ ہی جناب مسیح موعود سلام علیہ کو بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا کہا گیا۔ واحد آپ ہیں جنہوں نے، ہم معجزات کی طرف نہیں جائے لیکن آپ کو اشارہ کرتے چل رہے ہیں کہ آپ کے سوا کسی نے بھی نابیناؤں کو بینائی عطا نہیں کی، مادہ ذات نابینا کی، جس کی آنکھیں نہیں تھی، آپ نے دی کہ نہیں دی، یہ واحد کام کر سکتے تھے۔ واحد آپ ہستی دنیا میں آئے جو روح اللہ کہلائے۔ روح اللہ کوئی اور نہیں کہلا سکا، اور نہ کوئی روح اللہ کہلا سکتا ہے۔ کلمت اللہ کوئی نہیں کہلا سکا، لیکن آپ ہی ہیں جو واحد کلمت اللہ ہے۔ تو یہی چیز کہ جب ہم اسی 16ویں آیت میں خاص طور پر پروردگار عالم جانب جو اشارہ ملتا ہے وہ ہے کہ مسیح موت کے ظہور کے وقت یہ لوگ بھی جان جائیں گے۔ کیا جان جائیں گے؟ کہ بقا صرف خدا تعالیٰ کے کو ہے۔ فنا اور بقا یہ دو لفظ الگ ہیں۔ پوری خلقت فنا ہو جائے گی لیکن خدا تعالیٰ کو بقا ہے۔ اور بقائیت کی منزل پر ہم ایک گفتگو کر چکے تھے، لیکن اس میں ہم نے تھوڑی سی اس گفتگو میں واضح طور پر نہیں پیش کر سکے وقت کی کمی کے باعث۔ ابھی ہم آپ کی خدمت پیش کر رہے ہیں کہ بقا صرف پروردگار عالم کو ہے، اور اس کو بقا ہے جس کے اندر یہ خوبی ہے، جو دوبارہ اس روئے زمین پر آئے اور آنے کے بعد صعود سماوی ہو گئے۔ کب ہوئے؟ جب آپ کو مصلوب کر دیا گیا اور آپ آسمان پر چلے گئے، لیکن دوبارہ آئیں گے تو اب آپ کو موت نہیں ہوگی، بلکہ جو بھی آپ پر ایمان لائے گا اس کو بھی دوبارہ موت واقع نہیں ہوگی۔ یہی چیز ہے کہ بقا صرف خدا تعالیٰ کی نہیں، جس کو موت نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ واحد ہستی ہے جن کی ذات موت سے مبرہ ہے۔ فرشتوں کو بقا عطا کی گئی ہے، ایمانداروں کو بھی بقا
والے جسم عطا کیے جائیں گے، اور لیکن خدا کے ذات میں بقا ہی بقا ہے، تو جس کے پاس بقا ہوگی وہی دوسرے کو بقا دے سکتا، کوئی اور اس کو بقائیت کی منزل پر نہیں لے جا سکتا ہے۔ عزیزان محترم، ہم اسی زمرے میں جو گفتگو کر رہے تھے آپ سے کہ قرب قیامت کی بات، قرب قیامت میں جناب مسیح سلام علیہ جب آئیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کی بادشاہی ہوگی، عدالت کے لیے آئیں گے، اور اس دنیا میں واپس جب آپ جلوہ فرمائیں گے تو لوگ خود جان جائیں گے جو مبارک ہیں اور واحد حاکم ہیں، یعنی پوری کائنات کا بظاہر تو پروردگار عالم ہے، لیکن جناب مسیح جب آئیں گے اس وقت حاکمیت آپ کے پاس ہوگی، آپ واحد حاکم ہوں گے۔ اور ایک اور چیز میں آپ سے آج کے زمانے کے بدل کہتا چلوں، ممکن ہے کہ کچھ لوگ اس سے اختلاف کریں گے کہ پوری دنیا میں 1 یونٹ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس میں اچھے برے سب شامل ہو رہے ہیں، کیا سب اچھے ہیں، سب اچھے ہیں، جو بت پرست ہے وہ بھی اچھا ہے، جو بت پرست نہیں وہ بھی اچھا ہے، ہر سمت سے ان لوگوں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے لیکن ایک کے خلاف، اور جس کو خدا نے کہا یہ ہمارا خاندان ہے، ہمارا قبیلہ ہے، جناب ان کا لقب ہی دے دیا تھا یہ خدا کا خاندان ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام جن کو اسرائیل کا لقب دیا گیا، اور بنی اسرائیل کو کیا کہا، کیا سب اس کے دشمن ہوتے جائیں گے، اور پھر دوبارہ اس دنیا میں چونکہ پروردگار عالم کے نگاہ میں اسرائیل جو تھے اور ان کی اولادوں کو خدا نے برکت دی ہے، بار بار کہا یا اسرائیل انعمت علیہم، اے اسرائیل تم پر ہم نے نعمتوں کو واقع کیا ہے، جتنی نعمتیں ان کو دی ہیں۔ آج بھی دیکھیں پوری دنیا میں بینکنگ کے نظام کو لے لیں، میڈیا کے نظام کو لے لیں، نوبل پرائز کو لے لیں، کس کے پاس سب سے زیادہ ہے؟ راستے ہموار کیے جا رہے ہیں جناب مسیح کے لیے، اب ساری دنیا جو ہے جناب مسیح کے مخالف ہوتی جا رہی ہے، لیکن جو لوگ ان پر ایمان لائیں گے وہی نجات پائیں گے۔ یہاں وہی بات کہ جب وہ آئیں گے تو عدالت کریں گے، عدالت کے دن ہوگا ان کے آنے کا، اس وقت کیا ہوگا کہ جو ایمان لائے گا اس کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، لیکن اتنی آسانی سے نہیں، چونکہ ظاہر سی بات ہے رحمت حاصل کرنے کے لیے تکالیف تو اٹھانی پڑے گی، تو تکالیف تو ہے، لیکن آپ کیا سمجھ رہے ہیں ہم تکلیف میں نہیں ہیں؟ ساری دنیا تکلیف میں ہے، خواہ وہ ایماندار ہو یا ایمان والا نہ ہو، لیکن ہم جب غور کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ ایمان والا کو زیادہ تکلیف میں زندگی گزارنی، لیکن سونا کندن بنتا ہے پھر کہیں جا کے زیور بنائے جاتے ہیں، کوئلہ سے ہیرا حاصل کرتے ہیں، لیکن کتنی ہائی ٹمپریچر کے بعد، کتنی حرارت کے بعد، جس کو ہم نہیں سمجھ سکتے، پروردگار علم اسی کوئلے میں ہیرا بناتا ہے۔ ہر کوئلہ ہیرا نہیں بنتا ہے، ہر کوئلے کی قسمت میں ہیرا بننا نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کوئلہ کہے کہ بھئی کان ایک، خاندان ایک، سب کچھ ایک، پھر تمہیں اتنی وسعت کیسی ملی؟ تو اس کا کہنا یہی ہوگا کہ مجھے خدا نے اس قابل بنایا، اس لیے کہ سورج کو چھوا کہ ہم نے ابزرو کیا ہوگا، خدا نے ہمیں اس قابل بنا دیا۔ تو جو ایمان لائے گا وہ ہیرا بنتا چلا جائے گا، لیکن تپنا ضرور ہوگا، اس کو کندن بننا پڑے گا۔ اور ایمان کے والوں کے لیے تو لازمی ہے کہ وہ جب تک ایمان کے اس جز کو نہیں سمجھ پائے گا، دیکھیں واحد خدا کو مان لینے سے کافی نہیں ہے، ابلیس بھی واحد خدا کو مانتا لیکن تھر تھر کانپ رہا ہوتا، کلام مقدس میں یہی لکھا ہے، کانپتا ہے وہ، کیوں؟ قرآن نے بھی ایک جگہ یہ لفظ ملتے ہیں، اور ابلیس یعنی شیطان جو ہے، شیاطین جو ہے، وہ کہتا ہے کہ خدا ایک ہے، میں نے تو نہیں کہا تھا سجدہ کرنے کے لیے، وہ بھی کانپتا ہے، بہکاتا ضرور ہے لیکن وہ بھی یہ کہہ کے جان چھوڑا کے بھاگ جاتا ہے کہ جیسا تم نے کیا تم خود بھگتو۔ لیکن ہم جب غور کرتے ہیں کہ جب سب ایک کو مان رہے ہیں پھر یہ تضاد کیوں ہے؟ تو ایک کا ماننا کمال نہیں ہے، کمال تو یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ ایک کو مانا جائے اور اس کے احکام پر کی پیروی کی جائے۔ عزیزم، ہم جب غور کرتے ہیں تو وہ جو بادشاہوں کا بادشاہ خداوند کو خدا ہے، مبارک کا مطلب صرف ہم سے ستائش کے لائق ہستی نہیں، بذات خود برکت سے معموری ہوتی وہ ہستی کی۔ پھر ہم چونکہ خدا واحد تھا، خدا واحد رہے گا، خدا واحد ہے، اور خدا کو واحد مان کر ہی ہم نجات حاصل کر سکتے ہیں، خدا کو واحد مان کر ہم اس کے حضور آ سکتے ہیں۔ اور پھر کیونکہ کچھ لوگ ہیں ایسے جو خدا کے مشن میں داخل ہوئے لیکن وہ ایماندار نہیں ہیں، اس کے لیے ہم یہ آخری آیت، پھر آپ کی زحمت تمام، یہودا اور اس کے پہلی رکوع کی 4 آیت، کیونکہ بعض ایسے شخص چپکے سے ہم میں آ ملے ہیں جن کی سزا کا ذکر قدیم زمانے سے پیشتر
سے لکھا گیا، یہ بے دین ہیں اور ہمارے خدا کے فضل کی شہوت پرستی سے بدل ڈالتے ہیں اور ہمارے واحد مالک اور خداوند یسوع مسیح کا انکار کرتے ہیں۔ عزیزو، اس آیہ مبارک پر گفتگو کرنے سے قبل آپ کی خدمت یہ عرض کرتے چلیں کہ یہودا نے کیا کہا کہ واحد خدا تعالیٰ، اصل ارادہ ہے کہ اس خدا تعالیٰ جو ہے جو جلالی ہے اور اس کی نجات بھی جلالی ہے، تو سب ایماندار جو بھی شریک ہوں گے اس خدا تعالیٰ میں کہ اس کو مانیں گے، جافشانی کریں گے، تو ایمان سے مقدسوں کو سونپا جائے گا۔ اور عقیدت، چونکہ ایمان مکمل ہو چکی، عقائد تکمیل ہو چکی، اس میں کوئی اضافہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اب کوئی کہے کہ نہیں جی یہ نئی بات ہے، تو نئی بات ہے تو سچی نہیں ہوگی، اور اگر سچی بات ہے تو نہیں ہوگی۔ اسی لیے ابلیس کی پوری کوشش ہے کہ پوری دنیا میں ابلیس یہ کوشش کر رہا ہے کہ ایمانداروں کے صف میں داخل ہو کر نت نئی باتوں کو فروغ دیا جائے، نت نئے وہ احکام میں تبدیلی کر کے اپنے انداز میں پیش کیا جائے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ خدا واحد پر ایمان لانے والے نہ بن سکیں، بنے ضرور زبان کلامی طور پر، لیکن عقائد میں نہ بن سکیں، ذہنی طور پر خدا کو واحد نہ مانیں، بلکہ وہ بت پرست بن جائیں۔ اور خدا کیا چاہتا ہے کہ ہم بت پرست نہ بنیں، بلکہ ہم اس ایک واحد کو مان کر کے اپنے نجات کے سبب کو حاصل کر سکیں۔ خدا چاہتا ہے کہ سب انسان نجات کو حاصل کر لے، کسی کو قتل نہیں کرنا چاہتا، کسی کو مارنا نہیں چاہتا، لیکن کوئی اگر عذاب میں مبتلا ہوتا ہے تو اپنے ہی کرتوت کی وجہ سے، اپنی ہی حد دھرمی کی وجہ سے، اپنے ہی بات کو منوانے کی وجہ سے، کیونکہ ذہنی طور پر وہ ابلیس کو مان چکا ہے، تو جب وہ ذہنی طور پر ایک واحد خدا کو مانے گا تو پھر اسے نجات ملے گی۔ عزیزو، اس واحد کو ہم مان کر چلیں، جان کر چلیں، ایمان لا کر چلیں، اس کے اقوال پر عمل کر کے چلیں کہ وہی واحد ہے جو دوبارہ آنے والا ہے، اور وہی نجات کا سبب ہے، وہی نجات دہندہ ہے۔ اب یہ آپ کے پر میں چھوڑ رہا ہوں کہ آپ خود کیا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، واحد خدا کو مانیں یا کثرت کے ساتھ، یا واحد خدا کو مانیں اور دوسروں کے ساتھ۔ آج تک کے لیے گفتگو یہاں اختتام کرتے ہیں، اگلی نشست میں پھر حاضر ہوں گے، اس وقت کے لیے اجازت، خدا حافظ و ناصر۔